السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمدۃ الاحکام کتاب الطہارہ باب التیمم، حدیث نمبر 41۔ امام مقدسی علیہ رحمہ طہارت کے مسائل کو بیان کرتے ہوئے اب اپنا رخ اس جانب پھیر رہے ہیں کہ اگر وضو کرنے کے لیے یا غسل کرنے کے لیے انسان کے پاس پانی موجود نہیں ہے تو پھر انسان تیمم کو اختیار کر لے۔ التیمم، تیمم یا تیمم تیمماً لغت کے اندر اس کا معنی القصد ہے، یعنی جب ہم کہیں گے تیمم شیء تو اس سے مراد قصد ہو، یہ قصد شیء، یہ معنی اس کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اسی معنی میں اس لفظ کو بیان فرمایا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 268 67، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ مَا تُنْفِقُونَ، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، نہ تم قصد کرو اس سے، تنفقون جو تم خرچ کرتے ہو، کس کا قصد نہیں کرنا؟ الخبیث، ردی چیز کا۔ اور اسی بات کو اسی معنی میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء آیت نمبر 43 میں جہاں حکم دیا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پھر جب تم پانی نہ پاؤ تو پاکیزہ پاک مٹی کا قصد کر لو۔ تیمم سے مراد اصطلاح کے اندر التعبد للہ بتطہیر الوجہ والکفین بالتراب علی صفت مخصوصہ، اللہ کا وہ تعبدی حکم، اللہ کے لیے چہرے اور دونوں ہتھیلیوں کو مٹی کے ساتھ طاہر کرنا، پاک کرنا، ایک خاص مخصوص طریقے کے مطابق، یہ تیمم ہے۔ تیمم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، کیونکہ سابقہ جب وہ پانی کو مفقود پاتی تو وہ اپنی اسی حالت پر باقی رہتے تھے جب تک انہیں پانی نہیں ملتا تھا۔ جب پانی ملتا تب وہ اس سے وضو کر کے یا اپنی طہارت حاصل کر کے پھر نماز وغیرہ اپنی قضائی دیتے تھے۔ تیمم توقف سے کئی درجے آسان ہے کہ انسان انتظار کرتا رہے کب پانی ملے گا تو میں وضو کروں گا، میں غسل کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر احسان عظیم کرتے ہوئے وضو اور فرضی غسل دونوں کا نائب عند فقد الماء، جب پانی نہیں ہے تو دونوں کا نائب تیمم کو ٹھہرا دیا۔ گویا حد سے اصغر لاحق ہو یا حد سے اکبر لاحق ہو، دونوں شکل میں تیمم کام آئے گا۔ پانی انسان کے پاس ہے نہیں یا پانی کو استعمال کرنے کی قدرت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 6 میں تیمم کی مشروعیت، اس کو شرعی مسئلہ قرار دیا۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، اگر تم بیمار ہو یا تم سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی ایک پیشاب پخانے سے آیا ہے یا تم نے بیویوں سے ہم بستری کی ہے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، پھر تم پانی نہیں پا رہے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پھر پاکیزہ مٹی کا ارادہ کرو۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح البخاری کتاب التیمم روایت نمبر 335، صحیح مسلم کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ روایت نمبر 521 میں یہ ارشاد فرمایا، جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، میرے لیے
زمین مسجد بنا دی گئی ہے اور طہارت حاصل کرنے کا ذریعہ۔ فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ، جس کو جہاں پر کوئی نماز پالے فَلْيُصَلِّ، وہ پڑھے۔ مطلب کیا ہے؟ کیونکہ اس کے پاس مسجد اور طہارت حاصل کرنے کے لیے مٹی تو موجود ہے نا۔ اب ہم آتے ہیں روایت نمبر 41 کی طرف۔ عن عمران بن حسین رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابتني جنابة ولا ماء، فقال عليك بالسعيد فإنه يكفيك۔ روایت نمبر 41، صحیح البخاری کتاب التیمم، باب التیمم ضربہ، حدیث نمبر 348 ہے۔ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو الگ کھڑے ہوئے پایا جس نے لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی۔ آپ نے فرمایا یا فلانو، اے فلاں، ما منعک ان تصلی فی القوم، تجھے کس چیز نے روکا ہے کہ تو لوگوں کے ساتھ نماز پڑھے؟ اس نے کہا اے اللہ کے نبی، اصابتنی جنابہ، مجھے جنابت لاحق ہو گئی ہے، ولا ماء، پانی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا علیک بالسعید، پکیدہ یہ مٹی کو لازم پکڑ، فإنہ یکفیک، یہ تجھ سے کافی ہو جائے گی، تجھے کام دے جائے گی۔ اس روایت کریمہ سے مشروعیت تیمم ثابت ہو رہی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو فرما رہے ہیں علیک بالسعید فإنہ یکفیک، تو مٹی کو لازم پکڑ، مٹی تجھے کام دے گی، اس جنابت سے تو یہ پاک کر دے گی، جس کی وجہ سے تو پھر بعد میں نماز پڑھ سکے گا۔ یہی باب کے ساتھ مطابقت ہے اس روایت کی۔ یا فلانو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا فلان سے جب مخاطب کیا تو اس بندے کا نام کیا تھا، بندہ کون تھا، اس کے پیچھے پڑھنے کی شاید ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو مقصود ہے وہ مسئلہ تھا جو واضح سمجھ آ رہا ہے۔ لم یصلی فی القوم، یعنی لوگوں کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ اس نے جماعت سے نماز نہیں پڑھی تھی۔ تو آپ نے اس سے پوچھا ما منعک ان تصلی فی القوم، کس چیز نے تجھے روکا ہے کہ تو لوگوں میں نماز پڑھتا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا؟ گویا استفہامی انداز میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھ رہے ہیں۔ اس نے کہا اے اللہ کے نبی، اصابتنی جنابہ، مجھے تو جنابت لاحق ہو چکی تھی، ولا ماء، اور پانی تھا ہی نہیں میرے پاس، تو میں نماز کیسے پڑھتا؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علیک بالسعید، علیک یہاں پر اسم فعل امر، الزم السعید، مٹی کو لازم پکڑ، اور السعید یہ جنس ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ذکر فرمایا ہے۔ اس کے اندر مٹی، ریت اور ہر وہ چیز شامل ہے جس پر لفظ سعید، تراب یا کسی اور چیز کی، ریت، رمل، کوئی بھی لفظ اس پر صادق آتا ہو، اس کے تحت وہ ساری چیزیں شامل ہو جائیں گی۔ فإنہ یکفیک، گویا یہاں پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سعید کو پانی کے قائم مقام ٹھہرا رہے ہیں، یعنی کسی انسان پر غسل واجب ہے تو وہ پانی کی عدم موجودگی میں مٹی کو استعمال کر لیتا ہے، تو گویا اس انسان نے طہارت حاصل کر لی ہے، اب وہ باوضو بھی ہے، اور اس نے حد سے اکبر کا جو امر اس کو لاحق ہوا تھا اس سے بھی چھٹکارا حاصل کر لیا ہے۔
یعنی کسی شخص نے وضو کرنا ہے یا کسی شخص نے فرضی غسل کرنا ہے پانی کی عدم موجودگی میں، یا پانی کو عدم استعمال پر وہ انسان مٹی کو استعمال کر لیتا ہے، تو جب تک جس طرح انسان کا وضو قائم رہتا تھا حد سے اکبر یا حد سے اصغر لاحق ہونے سے پہلے بالکل اسی طرح اس انسان کا تیمم جو اس نے کیا مٹی کے ساتھ وہ بھی قائم رہے گا، اسی کے ساتھ انسان اپنی نمازیں پڑھتا رہے گا۔ ہاں، جس وقت پانی مل چکا ہے پھر اس کو وضو کرنا پڑے گا، غسل کرنا پڑے گا۔ اگر پانی نہیں ملتا تو پانی کی عدم موجودگی شرط ہے، پانی موجود ہے تو پھر پانی کو استعمال کیا جائے گا۔ اس روایت کریمہ سے چند ایک فوائد حاصل ہوئے۔ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ کہ انسان کسی شے کو اجنبی سمجھ رہا ہے، غلط مسئلے پر ٹوک دینا، انکار کرنا، جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سے پہلے اس صحابی سے پوچھا کہ تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی۔ مسئلہ نمبر 2 کہ مسجد میں دخول کے وقت مسجد کے اندر انسان موجود ہے تو پھر جماعت سے پیچھے رہنا یہ جائز نہیں ہے۔ فائدہ نمبر 3 کہ انسان اپنی حالت کو واضح کرتے ہوئے اشارے اور کنایے سے بھی کام لے سکتا ہے، جیسا کہ اس آدمی نے کہا تھا اصابتنی جنابہ۔ فائدہ نمبر 4 یہ ہے کہ انسان اپنا عذر پیش کرتے ہوئے اس عذر کی وجہ لازمی بیان فرمائے۔ اصابتنی جنابہ یہ اتنا عذر تھا، ولا ماء یہ وجہ العذر ہے۔ فائدہ نمبر 5 تیمم جس طرح حد سے اصغر سے کافی ہوتا ہے بالکل اسی طرح حد سے اکبر جنابت سے بھی کافی ہوتا ہے۔ علیک بالصعید فإنہ یکفیک۔ مطلب یہ سمجھایا کہ تیمم پانی کے قائم مقام ہے ہر ایک شے میں، لیکن اگر پانی پا لیا گیا تو پھر آدمی پر لازم ہے کہ آدمی اس پانی کے ذریعے طہارت حاصل کرے۔ اور فائدہ نمبر 7 تیمم تمام طرح کی ارض پر جائز ہے، جیسی بھی زمین، چاہے وہ زمین تراب مٹی والی ہو، رملیہ زمین ہو، صخریہ ہو، عشبیہ ہو، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں عموم ہے علیک بالصعید۔ الصعید کا اطلاق گھاس والی زمین پر، ریت والی زمین پر، مٹی والی زمین پر، کنکروں والی زمین پر، سبھی پر ہوتا ہے۔ اور فائدہ نمبر 8 یہ ہے کہ انسان کا تیمم پانی کی موجودگی میں باطل ہو جائے گا۔ یعنی اگر انسان نے تیمم کر لیا، ایک آدھی نماز بھی پڑھ لی، لیکن بعد میں پانی پا لیا، پانی کی موجودگی میں طہارت الماء دوبارہ حاصل کرنی پڑے گی، اس تیمم کو کام میں لاتے ہوئے اگلی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ اس روایت کریمہ سے ایک فائدہ یہ بھی ثابت ہوا کہ جنابت سے جب انسان نے تیمم کیا تو پھر انسان کو وہ تیمم وضو بھی ہے اور غسل بھی ہے انسان کے لیے۔ اور آخری اور بڑا اہم ترین فائدہ کہ جب انسان کسی پر انکار کر رہا ہے، کسی کے فعل کو معیوب قرار دے رہا ہے،
تو پھر اس کے اوپر سوالیہ انداز میں انکار کرے، جیسے کہ رفیع مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالیہ انداز میں اس سے پوچھا ما معنی کا ان تصلی، اس طرح سنن ابن ماجہ کے اندر آپ نے یہ پوچھا حل صلیتا، حل صلیتا، استفہام کے انداز میں، تاکہ وجہ الانکار سمجھا سکے اور سامنے والے مد مقابل کا جواب انسان کے سمجھ میں آ سکے۔ روایت نمبر 41 کا خلاصہ کلام یہ ہے، اس روایت کریمہ کو امام مقدسی رحمہ اللہ اس لیے لے کر آئے کہ تیمم شریعت کے اندر اس کا وجود ہے، یہ مشروع ہے۔